جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. سبحان اللہ. احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم. نور الہدا سبحان اللہ. فخر الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. المرتضی بحر الکرم. سبحان اللہ. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ. ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ. ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، سبحان اللہ. زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، سبحان اللہ. زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. سبحان اللہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. سبحان اللہ. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. سبحان اللہ. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسأل اللہ من فضلہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. با آواز بلند درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا. پھر پڑھیں درود ایک دفعہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ محفل غوث الورا کا انعقاد حضور پیر سید محمد اشفاق حسین شاہ زیدہ شرفہ آپ نے کیا. سبحان اللہ. میرے دائیں طرف حضرت پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ. اور میرے بائیں جانب سید طیب حسین شاہ صاحب جلوہ گر ہیں. سبحان اللہ. اللہ حضور کے توسل سے سادات کے ڈیرے آباد رہیں. آپ دوستوں میں موعد ریاشہ جی جلوہ گر ہیں، اور آپ کے علاقے کی خوبصورت آواز محمد اقبال چشتی صاحب، اللہ حضور کے توسل سے شاد و آباد رکھے. گجرانوالہ کے علماء اکرام، بالخصوص پیپلز کالونی سے آئے ہوئے حضرت صاحبزادہ کلیم اللہ اعوان صاحب، حضرت علامہ محمد افضل قادری صاحب، اللہ حضور کے توسل سے علماء کا سایہ تادیر سلامت رکھے. آمین. میرا بیٹا صاحبزادہ محمد اویس سیالوی، اس کی بڑی کاوش ہے آج کے اس پروگرام میں، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے. آپ بندہ نالائق، بندہ آخر العباد، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، علماء اہل سنت کا
ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لمبے لمبے سفر کرتا ہوں اور پھر موقع ملے ملک کے باہر بھی چلا جاتا ہوں، تو کبھی بھی کسی مکتبہ فکر پہ کچڑ اچھالنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ اہل تصوف کے ہاں تحقیر کے پہلو نہیں ہیں، ہمیشہ عزت افزائی اور کچھ سیکھنا اور سکھانا، بس ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، یہ ہماری خانقاہ کی خصوصیت سمجھیں، اور یہ علماء بھی اس بات کے معترف ہیں کہ آستانہ علیہ موڑ احمدآباد سے ہمیشہ قرآن ہی کا پیغام پاکستان بھر میں جا رہا ہے اور پھر ملک کے باہر بھی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست مظہر العلوم سے لیکچر کی صورت میں بھی استسماع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے شغف عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس نشست میں حاضری کے لیے سورہ نساء کی آیت کے صرف 4 لفظ پڑھے ہیں، بس ان 4 کی اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اللہ کرے 4 کی سمجھ آ جائے۔ آمین۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ بس اللہ کرے 4 کی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ چاروں کی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر 4 کی سمجھ آ گئی تو یقین کریں بندے بندوں کے قریب آ جائیں گے۔ خیر، سورت کا نمبر بھی 4 ہے۔ سورہ نساء کا نمبر 4 ہے، 4 ہی لفظ پڑے ہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ بس ان 4 کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد بالکل اجازت ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ لمبا خطاب نہیں میں کرتا، تو بات لمبی ہو جاتی ہے، خطاب لمبا نہیں ہوتا۔ خطاب مختصر ہوتا ہے، وہ پھر اس کے موتی نکالتے نکالتے وقت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے سوال کرو۔ کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے، تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ قرآن تو پڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں، مشن ہی یہ ہے کہ ہماری زبانوں پہ قرآن آ جائے، بس مشن یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنی زندگی ہی صرف کر دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا آج حیدر سیفی، بسم اللہ، خوش رہیں آباد رہیں۔ بڑے بڑے زندگی میں موڑ آتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجز دیکھتے ہیں، تو اب اپنی زندگی کو صرف قرآن حکیم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر مل کے ترجمہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بات لمبی بھی ہوتی جائے۔ وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے جی سوال کرو۔ کیا معنی ہے؟ سوال کرو۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ترجمہ انہوں نے دیا ہے یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ دیوبند عالم ہے، خوبصورت عالم ہے دیوبند، اچھے عالم ہے۔ انہوں نے علوم القرآن پہ بھی اچھا کام کیا ہوا ہے۔ جو کام کسی کا اچھا ہو اسے سراہنا چاہیے، بے فکر رہا کریں، پریشان نہ ہو جایا کریں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے وَاسْأَلُوا کا 32 نمبر آیت ہے، مانگو۔ انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، مانگو۔ کیا ترجمہ کیا؟ دیکھیں اگلے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پچھلے ابھی خاموش ہیں۔ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے گا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی۔
माशाल्लाह یہ قرآن کی صرف فضیلت ہے جی. سبحان اللہ جی وَاسْأَلُوا کا معنی ہے جی مانگو. کیا معنی ہے؟ مانگو ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ مدینہ بھی دکھائے, اللہ مکہ بھی دکھائے, کربلا بھی دکھائے. جی وَاسْأَلُوا کا کیا معنی ہے جی؟ مانگو, سوال کرو, طلب کرو, مانگو. وَاسْأَلُوا کا کیا معنی ہے جی؟ مانگو پھر آپ خاموش ہو گئے جی. وَاسْأَلُوا کا کیا معنی ہے؟ مانگو مانگو. مولا کیا, کس سے؟ فرمایا اللہ, اللہ سے مانگو. سبحان اللہ کس سے مانگنا؟ اللہ سے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ جوانی کون دیتا ہے؟ اللہ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ شہرت کون دیتا ہے؟ اللہ علم کون دیتا ہے؟ اللہ حلم کون دیتا ہے؟ اللہ عاجزی کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ رزق میں برکت کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ بھائی سارے اللہ کا نام لو نا جی. رزق میں برکت کس کی توفیق سے؟ کس سے مانگنے؟ اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اللہ سے طلب کرو, سبحان اللہ سے سوال کرو. ویسے گجرانوالہ والوں وہ بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کی مجالس میں توحید کا درس نہیں ملتا. کاش مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھیں, انہیں پتہ چلے ہم تو غوث الورا کی بات بھی توحید سے شروع کرتے. ہم تو اپنی گفتگو کو شروع ہی توحید سے کر رہے ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اللہ سے مانگو. سبحان اللہ کس سے مانگنے؟ ماشاءاللہ. رزق کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ. جوانی کون دیتا ہے؟ شاباش جی. کس سے مانگنے؟ رکیے گا ذرا, مجھے اللہ سے سورہ نساء ہی کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ 4 نمبر سورہ کی لو جی. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. مولا صرف تم سے مانگے. فرمایا خبردار, میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, عبداللہ کرو بیٹا, صرف مجھ سے مانگو. جی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. جوانی کون دیتا ہے؟ جی سارے بولو نا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ, بے شک اللہ. یہ آ گیا جی, ان اللہ. اصل میں نسخہ یہاں سے لیا ہے نا, اپنا نسخہ ہو تو حافظ کو پتہ ہوتا ہے, جہاں سے پڑھا ہوتا ہے وہاں سے آیت نکالنا آسان ہوتا ہے. یہ قرآن یہاں سے ملا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر, نہیں معاف کرے گا. اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ فرماتا ہے خبردار, میں نہیں معاف کرنا. مولا کیا؟ فرمایا ان یشرکا بھی, خبردار میں اللہ شرک معاف نہیں کروں گا. سبحان اللہ شرک معاف, نہیں کر سکتا بھائی سارے بولو نا جی. شرک معاف نہیں کروں گا. اچھا مولا, فرمایا ہاں وَيَغْفِرُ, ہاں مگر معاف کر دوں گا, مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, شرک کے علاوہ اگر تیرے کوئی اور گناہ ہوئے نا, اگر میری مشیت میں آ گئے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرمایا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, اگر میری مشیت کی رضا آ گئی تو شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دوں گا. جو میری مشیت کی رضا, مشیت میری مشیت, اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت. مشیت کہتے ہیں چاہت کو, اللہ کی چاہت. کوئی تو ہے اللہ کی چاہت, اللہ کی چاہت.
اچھا مولا یہ تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ فرمائے کن تو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ نہیں تھا، فاحببت تو بے دل کا دل آ گیا، ان عرفا سامنے بھی نہ آؤں بندے پھر بھی پہچان گئے۔ تو مولا پھر کیا کیا؟ اللہ فرمایا فَخَلَقْتُكَ یا محمد، میری مشیت کے وجود کو محمد کہتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے ہو، نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ، صرف اللہ سے مانگو۔ جی اولاد کون دیتا ہے؟ جی رزق کون دیتا ہے؟ جی جوانی کون دیتا ہے؟ جی یہ نسل ہماری جو بڑھ رہی ہے، یہ نسل بڑھانے میں توفیق کس کی ہے؟ بھئی اللہ توفیق دے رہا ہے نا۔ اچھا یہ کاروبار کون دیتا ہے؟ بھئی میں بھی یہی تو عرض کر رہا ہوں، وَاسْأَلُ اللَّهَ، سوال کرو اللہ سے، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ جی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، یہاں تک سبق یاد ہو گیا جی؟ ہو گیا نا جی؟ لو جی رکیے گا جی، اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر اسی لفظ پہ ہم اسی کے گرد گھومتے رہے نا تو رات گزر سکتی ہے، میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مولا تم سے صرف مانگنا ہے۔ لو جی یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 60 نمبر آیت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، آپ کہو جی میں پڑھوں؟ 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت آگئی جی، یہ آیت آگئی جی۔ اچھا چلو میں خود پڑھتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وا اور اِذ یاد کرو جب، اسقا موسیٰ مانگا پانی موسیٰ لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ محمد جی آپ یاد کیجئے جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، محمد جی آپ یاد کیجئے۔ بھائی بولو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی نا۔ مصطفیٰ جی آپ یاد کیجئے۔ نہیں اچھا اگر آپ نے لطف لیا ہے اس آیت کا، اچھا ذرا رکیے گا، میں اسی سورت کی 30 نمبر آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو موسیٰ تھے نا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اچھا یار کمال ہے کہ دیوبندی کے عالم نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، میرا محمد جی وہ وقت یاد کرے۔ جی یہ میرے سامنے ترجمہ ہے، یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا یہ موسیٰ ہے، اب یہاں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور مصطفیٰ جی یاد کیجئے جب فرمایا آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، ربو کا محمد جی میں آپ کا رب۔ نہیں یار آپ نے غور ہی نہیں کیا بات کی طرف۔ ربو کا اللہ فرما رہا ہے، ربو کا محمد جی میں ہوں آپ کا رب۔ جی ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا، ایک ایک قرآن کے لفظ کی طرف غور کریں گے تو ناحت ہی ناحت سامنے آ جائے گی۔ ربو کا محمد جی میں آپ کا رب، ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ ہمارا رب، اللہ کہہ رہا ہے میں محمد کا رب۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے، محمد جی میں آپ کا رب۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو کا ہے نا یہ ضمیر متصل ہے، اللہ مصطفیٰ سے مخاطب ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈالے تاکہ مسئلہ کی سمجھ آئے۔ اللہ مخاطب ہے، مصطفیٰ مخاطب ہے، خدا مخاطب، اللہ مخاطب، رسول مخاطب۔ اللہ سے پیغام لینے کے بعد جب رسول ہمیں پیغام دیں تو نبی معظم مخاطب، ہم مخاطب۔ پھر سنیں آخری بندے تک، پھر سنیں، ربو کا سمجھا رہا ہوں، اللہ نے پیغام دیا تو اللہ مخاطب، رسول مخاطب، رسول اللہ نے پیغام لیا ہمیں دیا، رسول مخاطب، ہم مخاطب۔ ایک بات یاد رکھنا گجرانوالہ والو، اللہ صرف مخاطب رہتا ہے، ہم صرف مخاطب رہتے ہیں۔ ہمارے اور خدا کے درمیان محمد وہ ذات ہے جو مخاطب بھی ہے مخاطب بھی ہے۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔
اچھا جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. جی میں گزارش تو کر رہا ہوں کہ اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, وہاں پہ موسیٰ ہے, یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے محمد جی ذرا یاد تو کریں جب ہم نے ملائکہ سے کہا ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤ, خلیفہ کمال ہے محمد جی ذرا یاد تو کیجئے. اچھا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو فرما رہا ہے یاد تو کیجئے, یہاں پہ آدم کی بات ہے تو فرما رہا ہے یاد تو کیجئے. تو مان جاؤ نا پھر یاد تو تب ہی آئے گا نا میں کہوں شاہ جی ذرا یاد کیجئے نا پچھلے دفعہ جب ہم آئے تھے سٹیج تو ادھر لگا ہوا تھا. جی ادھر تھا کہ نہیں؟ جی مجھے جواب دینا جی, مجھے بتائیں نا جی, ادھر تھا نا جی سامنے. میں شاہ جی سے کہوں شاہ جی سٹیج تو اس طرف تھا, آج سٹیج اس طرف ہے, ذرا یاد کریں نا پچھلی دفعہ تو سٹیج ادھر تھا. کیوں جی سیالوی صاحب, کیوں بیٹا؟ تو یہ بھی کہیں گے جی بالکل, یہ بھی کہیں جی بالکل. اس کا مطلب ہے یہ تھے نا جی, یہ تھے نا. یاد تب آتا ہے جب کوئی وہاں پہ ہو, جب کوئی وہاں پہ ہو, جب کوئی وہاں پہ ہو, جب کوئی وہاں پہ ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ کی قوم پانی مانگ رہی ہے, محمد یاد تو کرے. ہم آدم بنا رہے ہیں, محمد یاد تو کرے. اس کا مطلب ہے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اگر وہ موجود تھے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے زور سے سبحان اللہ کہہ لو جی. میں گزارش تو یہ میرا یہ بات چلے نکل گئی اس طرف تو میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ چیزیں رکھ دی نا. اچھا چلو میں تھوڑا اور لطف لیں قرآن کا. مولا یہ کون بن رہا ہے؟ فرمایا یہ آدم ہے. مولا یہ خلیفہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ ہمارا خلیفہ ہے. مولا یہ آدم ہے؟ فرمایا جی آدم ہے. تو مولا پھر آدم کہنا بیٹا ڈونٹ کمیونیکیٹ پلیز, جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن. ڈونٹ کمیونیکیٹ, صرف قرآن سنے باتیں نہیں کریں گے جی, باتیں بعد میں کریں گے, صرف ابھی قرآن سن لیں جی. غور ہے تو سبحان اللہ کہہ لیں. اصل میں نا زیادہ گیدرنگ میرے سامنے ہوتی ہے تو میری نظر زیادہ پیچھے زیادہ ہوتی ہے, تو مہربانی فرمائے اب آپ باتیں نہیں کریں گے, اب صرف قرآن سنیں گے. مصطفیٰ جی یاد تو کریں مولا یہ آدم بن رہے ہیں. فرمایا ہاں آدم ہے. تو مولا پھر آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ نہیں غور کریں, ابھی بنے بھی نہیں, ابھی تو مشورہ ہو رہا ہے, ملائکہ سے مشورہ ہو رہا ہے, ابھی بنے نہیں, ابھی مٹی نہیں گوندی, ابھی مشورہ ہو رہا ہے. کہو تو بناؤں. بھائی یہ مشورہ ہے نا, ملائکہ اگر کہو تو بناؤں. مولا یہ آدم بنیں گے نا؟ فرمایا ہاں آدم ہوں گے. تو مولا پھر آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ انسان ہوگا. فرمایا پہلا. تو پھر انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ نبی ہوگا. فرمایا زمین پہ پہلا. تو پھر نبی کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ بشر ہوگا. فرمایا پہلا. تو مولا پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اور فرمایا تمہیں ابھی بھی قرآن پڑھ کے ہمارے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. ہم نے بننے سے پہلے خلیفہ کہا ہی اس لیے تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے, خلیفہ بعد میں بنتا ہے, جو بنائے مرشد پہلے ہوتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. گجرا والا والو خلافت دی پگ بعد وچ بنی دیے, مرشد پہلے ہوندا, مرشد پہلے ہوندا. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. اللہ نے آدم کو بننے سے پہلے خلیفہ کہہ کے بتا دیا. کائنات والو سنو, اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے, اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. جی میں گزارش تو یہ کر رہا تھا وَاسْأَلُ اللَّهَ, اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جوانی, ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, جوانی کون دیتا ہے؟ یہ کاروبار کون دیتا ہے؟ سارے بولو یار اللہ کا نام مل کے لو, کون دیتا ہے؟ جشن غوث الورا پہ آنے والوں غوث اعظم راضی ہوں گے اگر زبان پہ اللہ آ گیا. یہ جوانی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ بس اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. اب رکیے گا, اب اس آیت کو سنیے گا. سورہ بقرہ کی آیت 60 نمبر آیت. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے.
بندے نبی سے مانگ لیں گے. سیفی ادھر آئے, ذرا سیفی بیٹا ادھر آؤ, شاباش. یہ لفظ ذرا اونچی پڑھنا, یہ کیا لکھا ہوا ہے بس جس پہ میری انگلی ہے, اونچی آواز سے. پانی مانگا تو مانگا, جی مانگا, بندوں نے نبی سے مانگا. جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بندوں نے نبی سے مانگا. جی میں پھر کہہ رہا ہوں, بندوں نے نبی سے مانگا. جی پھر سنو یار گجرانوالہ والوں, بندوں نے نبی سے مانگا. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے ڈرائنگ میں قرآن نہیں پڑھتے, پورے پاکستان میں قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں. بندوں نے نبی سے مانگا. اب اپنے پسند کے مولوی کو بٹھا کے پوچھو کوئی آیت آئی ہو اللہ نے منع کیا ہو, ہم تسا نبی کو منگل کر گئے ہو. نہیں, اللہ نے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میرا نبی یہ تیرے پاس مانگنے آ گئے ہیں, اب انہیں پانی تیرے ڈنڈے کے صدقے دوں گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جی نبی کے ڈنڈے نے پانی دیا. جی میں پھر کہہ رہا ہوں, ہر مولوی یہی بات سنائے گا, نبی کا ڈنڈا لگا پانی آیا. نبی کا ڈنڈا, نبی کا ڈنڈا, جی نبی کا ڈنڈا. اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ, نبی ڈنڈا مار پتھر پہ. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دے رہے, پتھر وچوں 12 چشمے آئے نے. جی کنے چشمے, جی کنے, جی پھر بولیا جی ماشاءاللہ, جی کنے ہے جی, ہاں کیوں نہ 12 ہون. ڈنڈا نبی موسیٰ دائے نوکرے 12ویں آلے دا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جی پانی آیا نا, جی آیا. اچھا رکنا, تھوڑا لطف لو, ذرا تھوڑا لطف لینا. یہ وہ نبی ہے جو ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے. ایک نبی وہ بھی تھے, انہوں نے ایڑی ماری. جی پانی آیا. اچھا ادھر ڈنڈے کے صدقے سے پانی, ادھر ایڑی کے تو فیل پانی آیا. ابھی بھی چوپے یار نہیں آیا. پھر بولو یار آیا. آیا ادھر ڈنڈا پانی پتھر میں سے, ادھر ایڑی پانی پتھر میں سے. لیکن امتزاج یہ ہے دونوں طرف پانی پتھر میں سے, ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر, ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر. لیکن کمال یہ ہے کہ پتھروں میں پانی ہوتا ہے, پتھروں میں پانی ہوتا ہے. نہیں ہوتا, ہوتا ہے, ہوتا ہے, پتھر میں پانی ہوتا ہے. ہوتا ہے حضور. میں پچھلے دن گیا نا, یہ مری خطاب کیا, تو وہاں پہ ساداتی تھے. میں نے ان سے پوچھا شاہ جی یہاں پہ پانی تو بہت دور ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پہ تو 25 فٹ پہ پانی ہے, 30 فٹ پہ, 25 فٹ پہ, 40 فٹ پہ اچھا پانی نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے پتھروں میں پانی ہوتا ہے. گجرانوالہ والوں, کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, اڈی نہیں ماری. حضور نے اپنا ہاتھ دراز کیا, نبی کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. جناب سنو سنو سنو, جو ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالے وہ ہارون کا بھائی ہے. جو ایڑی مار کے پتھر میں سے پانی نکالے وہ اسحاق کا بھائی ہے. میرا جملہ سنیے گا, جو ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالے وہ ہارون کا بھائی ہے. جو ایڑی مار کے پتھر میں سے پانی نکالے وہ اسحاق کا بھائی ہے. جس کے 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے وہ علی کا بھائی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے گاج کی کہو سبحان اللہ. تکبیر, بسم اللہ. اے علی دے ویڑے وچ آئے بیٹھے ہو. یہ ویڑا مولا علی کا ویڑا ہے. گج مجھے نعرہ پھر سنائیں جنا مولا کا تاکہ مجھے پتہ چلے. جی آپ خوش رہیں, آپ خوش رہیں. بسم اللہ, سلامت رہیں, سلامت رہیں, جیتے رہیں. اچھا جی, اللہ فرمائے وَاسْأَلُ اللَّهَ, سوال کرو اللہ سے, اللہ سے مانگو. مولا ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے صرف اللہ سے مانگنا ہے, یہ بندے نبی سے مانگنے چلے گئے. اور فرمایا تمہیں ابھی بھی سسٹم کی سمجھ نہیں آئی. بندے نبی سے مانگے, نبی میرے ساتھ بات کرے. سسٹم ہی یہ ہے, بندے نبی سے مانگے, نبی میرے ساتھ بات کرے تو پھر میں انہیں دوں گا. اس کا مطلب ہے اللہ جب بھی دیتا ہے نا درمیان میں نا
بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. نہیں کھلو جاؤ، رک جاؤ، نہیں رک جاؤ، ایسے نہیں آگے چلیں گے، رک جاؤ. یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے. یہ اس کی 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 اور 26 تک آیتیں ہیں. آپ کہو میں پڑھوں؟ آپ کا ارادہ نہیں، واپس آ گئے. نہیں جب آپ کا ارادہ ہوگا ضرور پڑھیں گے. نہیں اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. لو سنیے گا، یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے، یہ اس کی 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے مریم کا. مولا مریم کا ذکر، مولا مریم تو مستور ہے. اب ہم بی بی کا ذکر بندوں میں کریں؟ مولا یہ مریم تو مستور ہے، اب ہم بی بی کا ذکر بندوں میں کریں؟ اور فرمایا خبردار، عام بی بی نہیں، نبی کی ماں ہے. خبردار، عام بی بی تھوڑی ہے، نبی کی ماں ہے. اچھا گجرانوالہ والوں ویسے قرآن بتا رہا ہے نبی کی ماں کا ذکر کرو، 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 نبی کی ماں کا ذکر کرو. اور مولوی کتنے نے جڑے اندر نبی نے ماں پیو دی گل نہیں کر رہی، انہوں نے پا کے دسو. اللہ تو فرما رہا ہے عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرو. گجرانوالہ والوں اگر عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو عیسیٰ کے مرشد محمد کی ماں ہے؟ بھائی بولو گے جسے سمجھ آ رہی ہے تو آگے پڑھوں گا نا. اچھا میرا جملہ سننا، یہ میرا جملہ سننا. یہ ہے عیسیٰ نبی کی ماں جس کا ذکر عبادت ہے. یہ ہے عیسیٰ نبی کی ماں جس کا ذکر عبادت ہے. ایک ماں وہ بھی ہے جس کے بارے رسول فرما رہے تھے صحابہ الفاطمہ تو بدعت منی من ابغضها فقد ابغضنی من احبها فقد احبنی. گجرانوالہ والو عیسیٰ کی ماں کا ذکر عبادت ہے، حسین کی ماں کی محبت عبادت ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا. جی آگے چلتے ہیں. مولا پھر آگے فرما لو جی، سنیے گا جی، آگے چلتے ہیں. لو جی آگے ارشاد ہوا اذ انتبذت من اہلیہا، مریم گھر چھوڑ کے علیحدہ ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم پردے میں چلی گئی. حجابا، مریم پردے میں چلی گئی. حجابا، مریم پردے میں چلی گئی. یہ مطلب عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو. عورت ہوتی ہی وہ ہے جو پردے میں ہو. بڑی گندی سیاست ہے اور بڑی گندی ریاست ہے. ہم اپنی یونیورسٹی پہ پابندی نہیں لگا سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کا لباس نہیں بدل سکتے. ہمارے گھر میں یورپ آ گیا ہے، پوری طرح آ چکا ہے. ہماری بچیاں زین پہنتی ہیں، نہیں پہنتی ہیں. بڑے اچھے علماء کی بچیاں میں نے زین پہنی دیکھی ہیں. زین ہماری بچیاں پہنتی ہیں، ٹائٹ ہماری بچیاں پہنتی ہیں. یونیورسٹی میں ہماری بچیاں ٹائٹ پہنتی ہیں. باہر گھر سے آتی ہیں تو وہ برقعے میں آتی ہیں. یونیورسٹی میں آتی ہیں، ان کی تربیت نہیں کی گئی گھر میں. یونیورسٹی آتی ہیں برقع وہ پڑا ہوتا ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بڑا میرا خون کھولتا ہے دیکھ کے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، گندا نظام ہے. اور میں عرض کروں کوئی سیاست نہیں یہاں پہ. سیاست کچھ اور چیز ہے، یہاں پہ سیاست نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی یہاں پہ. اگر آپ نے سیاست دان دیکھنا ہو نا، سیاست دان، آپ کا دل کرے ہم سیاست دان دیکھیں، محمد کو دیکھا. اور سیاست بری چیز نہیں ہے. ہم جو سیاست دیکھ رہے ہیں ہم سیاست سے متنفر ہو گئے ہیں. سیاست نہیں بری چیز. قائد اعظم سے کسی نے کہا تھا پالیٹکس آر ڈرٹی گیم، یہ تو ڈرٹی گیم ہے، بری چیز ہے. آپ نے مسکرا کے کہا یس، ڈرٹی گیم فار ڈرٹی پیپلس. ہاں ٹھیک ہے، بروں لوگوں کے لیے بری چیز ہی ہے. پالیٹکس بیسیکلی ہے نوبل جاب. آپ کو کیا پتا امام غزالی کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، چلو چھوڑے. اور تصوف کے بہت بڑے اماموں میں امام غزالی کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ کہو جو جانتے ہیں. امام غزالی، شاہ جی امام غزالی نے لکھا ہے. اچھا امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور ابن خلدون نے بھی لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں یہ جو پالیٹکس ہے نا، سیاست، یہ کفالت الخلق کا نام ہے، لوگوں کو پالنے کا نام. ہائے 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 ہائے. اوے سنو گجرانوالہ والوں، بندوں کو پالنا سیاست ہے، پالنے کا نام سیاست ہے. غریب کا پیٹ کاٹنے کا نام سیاست نہیں. اور میری طرف دیکھو یار، نبی مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھے اقامت پڑھ دی ہے، جماعت ہونے لگی ہے، اقامت ہو گئی ہے. اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے، ابھی کہا نہیں.
مسجد نبی کے گیٹ پہ ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی, کافر تھی, مسلمان نہیں تھی, اس نے آواز دی تمہیں نمازوں کی پڑی ہوئی ہے, میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں. آپ نے فرمایا رک جاؤ صحابہ. نبی معظم نے بیت المال کے انچارج کو لیا, اس بی بی کو لیا, دروازہ کھول کے فرماتے ہیں لے جا جتنی بکریاں چاہیے, جا لے جا جتنی بکریاں چاہیے. سنا گجرانوالہ والوں, اس نے اپنی مرضی سے بکریاں نکالی اور جا کے اپنے قبیلے میں کہتی ہے سنو جو تسا سنے ہیں نا انہوں دے بارے وہ نہیں, ہائے ہائے وہ نہیں. اور یہ ہے سیاست. عوام کا پیٹ کاٹنا سیاست نہیں ہے, عوام کا پیٹ پالنا سیاست ہے. اگر اجازت دو تو سیاست ایک آیت پڑھنی. اصل میں ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارا. یہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں نا, یہ میں کر بھی رہا ہوں, رو بھی رہا ہوں. ہمارا نظام نہیں رہا وہ, ہمارا گھر وہ نہیں رہا, ہماری رسومات وہ نہیں رہے, ہماری اسلامی تہوار وہ نہیں رہے. ہمارے تہوار اسلامی, نکاح اسلامی, رنگ یورپ, عقیقہ اسلامی, رنگ یورپین, ولیمہ اسلامی رسم, رنگ یورپین, عید کا تہوار اسلامی, رنگ یورپین. اب بتائیں مجھے عید والے دن کون سا اسلامی سوٹ ہم پہنتی ہیں, کون سا اسلامی چہرہ لے کے ہم مسجد میں جاتی ہیں؟ جواب دو مجھے. ہماری وہ قربانی دکھلاوا کون سا اسلامی رنگ ہے ہمارے تہوار میں؟ سیاست نہیں ہو رہی ملک میں, نہیں ہو رہی آپ کے ملک میں سیاست. یہ آپ جو ووٹ ڈالنے جاتے ہو نا, میں اس کے بھی خلاف ہوں. ذرا دیکھیے گا میری طرف. وہ خوبصورت عالم ہیں میرے سامنے, وہ قبلہ افضل قادری صاحب, یہ کلیم اللہ اوان صاحب. حضور اگر یہاں پہ آ جائیں تو مجھے تسلی ہو جائے. کلیم اللہ اوان صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں, کلیم اللہ اوان صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں. قبلہ علامہ افضل قادری صاحب, حضرت آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. میں آپ کے پاس پچھلے دنوں مسجد میں آیا تھا. حضرت آپ سے میں مخاطب ہوں, آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. اب دیکھیے ذرا, ان کا بھی بنا ہوا ہے. حضرت کلیم اللہ اوان صاحب, علامہ صاحب آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. لو جی ان کا بھی بنا ہوا ہے. قبلہ افضل قادری صاحب آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. اچھا جی ان کا بھی بنا ہوا ہے. اچھا ہمارے مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو پھل بیچتا ہو, پھل, ہاتھ کھڑا کرے گا جو پھل بیچتا ہے. بیٹا کھڑے ہو جو. لو جی دیکھیے گا میرا بیٹا, آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ لو جی 8 پاس ہے یہ بندہ, آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. یعنی شیخ الحدیث بھی ووٹ بنا ہوا ہے, شیخ القرآن کا بھی ووٹ بنا ہوا ہے, شیخ التفسیر کا بھی ووٹ بنا ہوا ہے, LLB کا بھی ووٹ بنا ہوا ہے, 8 پاس کا بھی ووٹ بنا ہوا ہے. اور سنو, رکو, اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پڑھا لکھا بندہ اور جاہل ایک برابر نہیں ہو سکتے. جب جاہل اور پڑھا لکھا بندہ ایک برابر نہیں, ووٹ سارے کیوں ڈال رہے ہیں؟ سارے ووٹ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. یہ سیاست نہیں ہے, اسے سیاست نہیں کہتے, یہ ڈرامے بازی ہے. اگر صرف علماء کی جماعت نکلے ووٹ ڈالنے, کوئی جاہل بندہ نہ جائے بوتھ کے قریب, بندے دا پتر سامنے آ جائے گا. کوئی بندے دا پتر سامنے آ جائے گا. حضرت ابو بکر کی صدیق کا وصال ہوا, آپ نے فرمایا خبردار سارے ووٹ نہیں ڈالیں گے, بس یہ 4 بندے. جی بس یہ 4 بندے. حضرت عمر کا وصال ہوا, آپ نے فرمایا خبردار کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاہل اور پڑھے لکھے بندے ایک برابر نہیں ہو سکتے. سارے منہ چوک کے نہیں توڑ پائے, بس یہ بندے. حضرت عثمان غنی کا وصال ہوا, آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ, بس علی. یہ سیاست ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہم نے. ایک آیت سنو سیاست پہ, یہ سورہ طٰہٰ ہے, سبحان اللہ, یہ 20 نمبر سورہ ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, مجھے خاموشی چاہیے جی, بے شک خاموش رہیں. شاہ جی فکر کرنے دیں, ذرا فکر کرنے دیں, رکیے گا ذرا فکر کرنے دیں, پیغام جانے دیں ان تک. لو بیٹا یہ سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ,
آگے جی یہ آیت آ گئی. اللہ فرمایا بسم اللہ, سنیے گا جی, سبحان اللہ کہہ لو. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ. وہ کا پھر آ گیا ضمیر واحد. جب قرآن میں کا آ جائے نا, کا یہ ضمیر واحد ہوں, اتنے صرف محمد نے, اور کوئی نہیں ہے, صرف محمد. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ, واو کا معنی اور, امر حکم, حکم دے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب حکم دے, اہلک اپنے گھر والوں کو. مولا کیا فرمایا بالصلاتی, نماز کا. میرا محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. اچھا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, حکم بھی دے خود بھی اس پہ قائم رہے. یہ تھوڑا خیال ہے حضور دے گھر والے نمازی نہیں سن؟ ایویں نہیں وہم پہ جانا, بات اللہ حضور سے کر رہے ہیں, سمجھا ہمیں رہا ہے. ہائے 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 ہائے, سمجھا ہمیں رہا ہے. بیٹا نماز اجتماعی نظم کا نام ہے, نماز اجتماعیت کا نام ہے. نماز اللہ نے کلی تائیں ہر ویلے اپنے گھر لیندے ہو, کلے 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 5 کواری میرے ویڑے کٹھے ہو جائے. کیا بتاؤں میں آپ کو نماز کی فلاسفی کیا ہے, ابھی بھی آپ جاگ نہیں رہے. ادھر میرے ویکھیا جی, میرے ویکھیا جی. اچھا میری گل سنو حضرت اللہ, میرے ویکھیا جی قبلہ افضل قادری صاحب, میں گھر پڑھیے اللہ اکبر سبحانک اللہم ثنا پڑھنی ہے, بالکل پڑھنی ہے. فاتحہ پڑھنی ہے جی, بالکل پڑھنی ہے. ماشاءاللہ سارے مفتی بیٹھے ہیں, سارے کو پتہ ہے مسئلہ. فاتحہ پڑھنی ہے, اچھا بالکل پڑھنی ہے. ثنا پڑھنی ہے, فاتحہ پڑھنی ہے, سورت پڑھنی ہے نا, بالکل پڑھنی ہے. پڑھنی ہے بولو, پڑھنی ہے. ہن میں کلے گھر پڑھنا پیا, اوتھے پڑھنی ہے. تے ہن میں مسیتے آ گیا, اگے ایک نو کھلال چھڑے ہیں, پیچھے سارے کھلو گئے ہیں. ہن میں فاتحہ پڑھنی ہے جی, نہیں پڑھنی. اچھا تے سورت پڑھنی ہے, بولو نا سجیے کی ہے اوتھے کے تے ایتھے پڑھیا بھی ککھ نہیں ستائی نے. مولا دی وجہ کی ہے, او فرمایا ویندا نہیں اوتھے کلا ہے, ایتھے کٹھے ہوئے ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی بھی نماز مسئلہ کی ہے. اللہ فرمایا میری طرف دیکھو یار, آ جاؤ میری طرف دیکھو. علی کا بیٹا اگر مصلی پہ ہو جسے زین العابدین کہتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہوں, گاؤں میں شور مچ جائے کہ آپ کے صاحبزادے باقر کنویں میں گر گئے ہیں, نماز نہیں چھوڑی. تسلی سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیر شور پایا. ایک بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, حضور تواڈے باقر شہید ہو گئے نے, سب بڑیاں آوازاں ماری نے. اور آپ فرماتے نے جھلیو میں نماز پڑھدا سا پیا. ہائے ہائے, جدو فرمایا میں نماز پڑھتا تھا پیا, حضور شہزادہ شہید ہو گیا ہے. فرمایا کیویں شہید ہو گیا ہے؟ حضور کھوہ کے ڈگ پہ ہے. آپ فرماتے ہیں پڑا ہو جو کھو کڑا ہے. حضور سامنے کھو ہے, گجرا والا والا کھو کے قریب جا کے زین العابدین اپنا چہرہ کھو کی طرف کر کے فرماتے ہیں اے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتری. ہائے ہائے, جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتری, ان پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے تے شہزادہ باقر کھیل دے پئے. انہاں بندے جدو شہزادہ باقر کھیل دیا ویکھیا ہے نا, انہاں کول ریا نہ گیا, ایک قدمہ تے ہتھ لا کے اندر حضور ایک ہی قصہ ہے, حضور ایک ہی کہانی ہے, حضور ایک ہی ماجرا ہے. آپ فرماتے ہیں پڑھا جو کوئی قصے کہانیاں تے ماجرے نہیں, میں او دے علم نہیں موڑیا, اونے میرے علم نہیں موڑیا. اللہ فرماتا ہے میرا محمد سنو, اپنے گھر والوں کو نمازی کرو, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس پہ قائم رہو. اور میری اگے سنیا جی, مولا کے حکم کا ہے. اللہ فرماتا سنو, لا نسألک رزقا, لا نہیں, نسألو ہم سوال کرتے ہیں, کا محمد جی آپ سے نا رزقا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, نحنو نرزقکا, ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں, بس آپ کو. سبحان اللہ. نہیں تو ساجے بھی غور نہیں کیتا, یہ کافر واحد ہے, اے ضمیر واحد ہے. اللہ فرماتا ہے نحنو نرزقکا, محمد ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں, ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں. جی جی یہ آیت بتائے گی, ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس لیے رسول نے فرمایا سنو, واللہ یعطی وانا
قاسمن میں کائنات دا وزیر اعظم اللہ مینوں دیندا میں ونڈی جانا وا او وزیر اعظم ہوندا جڑا ونڈے وزیر ہوندا جڑا ونڈے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے جڑا ایک میں نا 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں. اور سنو گجرانوالہ والوں سنو, حضرت ابو بکر صدیق جب منصب پہ آئے, تاجر تھے آپ, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. حضرت عمر نے عرض کی آپ اندر باہر نہ آیا جایا کریں, لوگ ملنے آتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ یہ وزیر اعظم کے اندر پہ جی میں بہ گیا کہ بچے نے پیٹ کے میں پلے گا. حضرت عمر نے عرض کی آپ اس طرح کریں بیت المال میں سے تھوڑا سا وظیفہ لگا لیں تو بس وہ اپنا نظام چلائیں, آپ اندر باہر نہ آیا جایا کریں. آپ نے فرمایا اچھا کتنا وظیفہ ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں آپ بتائیں کتنا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں اس طرح کرو, جاؤ مدینے میں پتہ کرو سب سے غریب کا وظیفہ کیا ہے. ہائے 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 ہائے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جاؤ ذرا مدینے میں پتہ کرو سب سے غریب کا وظیفہ کیا ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں نہ کریں, وہ غریب, آپ فرماتے ہیں غریب پل رہے ہیں, پل رہے نا, پل رہے نا, اور اتنے وظیفے پہ غریب پل رہے نا, اور اتنے وظیفے پہ غریب پل رہا ہے نا, جی پل رہے ہیں تو پھر صدیق بھی پل جائے گا. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. ساری عوام پوکھ مار چڈی یہ پڑھ کے, کوئی پاسا ایسا نہیں جڑا پکھا نہ ہو گیا ہوئے, کوئی کاروبار ایسا نہیں جس کا بیڑا غرق نہ ہو گیا ہوئے. وزیر یہ نہیں ہوتا. اور سنو میری طرف دیکھو, حضرت عمر کا دور آیا, تھکتے نہیں ہے. میرا دل کی تھوڑی سیاست بیان کر جاؤ. جناب عمر کا دور آیا, حضرت عمر کا دور آیا, پیٹ میں درد اٹھا, بڑے بڑے علاج کرائے, حکیم آیا, اس نے نبض چیک کی, نبض چیک کے کر کے کہا کھاتے کیا ہے. پھر وہ پیٹ درد اٹھا, گڑگڑاہٹ جسے آپ کہتے ہیں, پھر اٹھی. اس نے پوچھا میں عرض کرتا ہوں آپ کھاتے کیا ہے امیر المومنین. آپ فرماتے ہیں نہ پوچھ یار, یہ نہ پوچھ. حضور آپ کھاتے کیا مجھے بتائے تو صحیح. آپ نے فرمایا بانٹنے کے بعد وہ جو سوکھے ٹوکر بچ جاتے ہیں نا وہ عمر کے حصے میں آ جاتے ہیں. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا امیر المومنین اب سوکھے ٹوکر نہ کھائیے گا, خطرہ ہے آپ کی جان کو, انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں, اب بالکل نہ کھائیے گا, آپ کی انتڑیوں میں کوئی چکناہٹ نہیں ہے, روغن ختم ہو چکا ہے, انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں. آپ فرماتے ہیں اچھا پھر اس کی دوائی کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے, زیتون کا تیل اپنے وجود کے اندر بھیجیں تاکہ انتڑیاں تر ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو چلا جا. بیت المال والے انچارج کو بلا کے فرماتے ہیں ادھر آ, بیت المال میں زیتون ہے؟ اس نے کہا حضور جتنا حکم کریں آپ ارشاد کریں, زیتون ہی زیتون. آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے یہ بتا اگر سارا زیتون نکالا جائے مدینے میں ہر گھر میں بھیجا جائے عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہائے 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 ہائے. ہر گھر میں بھیجا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور پھر تو وہ 2-4 بوند ہی آئیں گی اگر ہر گھر میں بھیجا. جب اس نے کہا نا 2-4 بوند آئیں گی, آپ کے پیٹ میں پھر وہ گڑگڑاہٹ ہوئی. آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں چپ کر جا, تمہیں وہی ملے گا جو تیرے حصے میں آئے گا. پکھ مارنا وزارت نہیں, یہ سیاست نہیں ہے. سیاست سیکھنی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. سیاست سیکھ کائنات, اسپنسر نامی لیڈر کہتا ہے, مستشرق اسپنسر کہتا ہے کائنات میں محمد جیسا لیڈر آج تک ہم نے نہیں دیکھا. انگریز بول اٹھا ہے یار, کائنات میں مصطفیٰ جیسا لیڈر نہیں. اور محمد کے پیچھے چلو یار, یہ میرا پیغام پہنچاؤ یار, محمد کے پیچھے چلو. تم میکھیا ولی کے پیچھے چلے ہو, تم جوہر لاک کے پیچھے چلے ہو, تم جونز بانڈ کے پیچھے چلے ہو. تمہیں یورپ اچھا لگتا ہے, یورپ سے مت متاثر ہوا کرو. متاثر ہونا ہے تو کالی کمری سے متاثر رہا کرو. اللہ سے مانگو. ہاں
اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لو جی جے تے تھک گئے ہو تے اجازت، اچھا چلو نہیں میں 5 تو 10 منٹ میں اور مزید تھوڑے درمیان اللہ فرمائے وَاسْأَلُ اللَّهِ، اگے چلیے جی، لو ایتھوں کے چلنے ہیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهِ کیڑی جگہ تو اسی گل شروع کیتی ہے؟ سورہ نساء، شاباش شاباش، سورہ نساء کنے لفظ پڑھے سن؟ 4، کنے ہو گئے نے؟ 2 ہو گئے نا۔ اللہ سے مانگو، اچھا مولا تم سے کیا مانگے؟ لو جی ایک منٹ یہ آگے جی، اللہ فرمائے وَاسْأَلُ اللَّهِ، اللہ سے مانگو۔ مولا کیا فرمائے؟ من فضلہ، اللہ سے نا اس کا فضل مانگو۔ کیا مانگنا ہے بھائی؟ سارے بولو بھائی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ابھی بھی چوپ ہیں جی، کیا مانگنا ہے؟ پھر بولیے گا جی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مولا تم سے تیرا فضل مانگے، مولا تیرا فضل۔ لو جی بیٹا یہ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 105 نمبر آیت، اللہ فرمائے واللہ ذو فضل عظیم، میرا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے جی، اللہ کا فضل ماشاءاللہ سارے قرآن پڑھ رہے ہیں جی، اللہ کا فضل۔ بس اب ہم تقریر ختم کرنے کی طرف آ گئے۔ اللہ کا فضل، اللہ سے اس کا ہے جی فضل مانگو، کیونکہ اللہ کا فضل ماشاءاللہ۔ لو جی پھر سبق سنا دیا جی، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل ماشاءاللہ۔ لو جی 2 آیتیں یاد ہو گئی ہیں باجی، 2 آیتیں یاد ہو گئی۔ لو جی سورہ شورا 42 نمبر سورہ 22 نمبر آیت، اللہ فرمائے ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کا فضل کبیر ہے بھئی، اللہ کا فضل۔ تھک گئے تو بند کر دینے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ سے اس کا ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ دوسری آیت اللہ کا فضل نہیں، اگلی آیت اللہ کا فضل کبیر ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی جی، آگے پڑھو۔ لو جی آگے سنو جی، آگے سنو، سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے جی، اللہ کا فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ دوسری آیت اللہ کا فضل کبیر ہے۔ تیسری آیت اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے۔ آگے پڑھیں جی، بس یہ 2-4 بندے بول رہے ہیں۔ لو جی آگے بس 2 آیتیں اور سنو، تقریر ختم ہو گئی، صرف 2 آیتیں اور۔ لو جی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ فرمائے سورہ بقرہ، اللہ فرمائے لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ کا فضل عالمین پہ ہے جی۔ سبق سناتے جی، اللہ کا فضل عالمین پہ ہے، اللہ سے اس کا جی فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل جی کبیر ہے، اللہ کا فضل اچھا، اللہ کا فضل یار پھر چپ کر گئے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ سے اس کا، یہ یاد نہ ہوا تو میں نے نہیں چھوڑنا جی، اللہ سے اس کا، جو قرآن پڑھا وہ سناؤ نا جی، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل اچھا جی، اللہ کا فضل کبیر ہے، اچھا جی اللہ کا فضل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ کا فضل عالمین پہ ہے۔ ہن فٹافٹ نبی یہ فضل ہے کی ہے نہیں نہیں، چلو کھلو جاؤ جی، رک جاؤ۔ فضل لبن تو پہلا نا ایتھے سورہ نمل دے اندر ایک صاحب فضل ہے، پڑھا نا جی، سورہ نمل 27 نمبر سورہ 4 نمبر آئے، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لیا ہے؟ کوئی ہے؟ یہ تھک گئے تو چھڑ دینے ہیں، میرے سامنے تو تقریر ہو شروع ہوئی ہے۔ کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لیا ہے؟ کوئی ہے؟
ایک جن نے کہا جی میں لاؤں گا. سنا کب تک؟ اس نے کہا جی محفل کے برخاست ہونے تک. سنا بیٹھ کر مجھے پہلے چاہیے. اب ایک جن نہیں، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفہ. اس نے کہا جی میں جن نہیں، میں ولی اللہ ہوں. آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا. اب مجھے جواب تو تخت آیا تھا، جن لایا تھا جن. کیا ہوا؟ نبی لایا تھا نبی، اور فرشتہ لایا تھا. کون لایا تھا پھر؟ کون ولی؟ آصف بن برخیہ. کون؟ آصف بن برخیہ. تو پھر مان جاؤ نا یہ سلیمان کا ولی ہے. یہ اچھا میں کھلو جائے گے. تخت کتے سی نال دے کمرے چ کیوں ہے؟ پچھلی گھڑی سی کتوں؟ دوسرے ملک 50 کلومیٹر دور ہونا ہے، کئی 100 میل تے محلہ دے اندر. تے پھر بھی کٹ لیا سی، تے من جاؤ نا ولی کٹ لیا ہوں جسے مرضی ہوئے. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. تے پھر مان جاؤ نا، ایڈا مطلب ہے کئی ہزار میل دور تخت پیا ہوئے تے سلیمان دا ولی کٹ لیا ہوں ہے. ایسے لئی پاوے کئیاں سالیاں دا ڈبا ہوئے محمد دا ولی کٹ لیا ہوں ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. کوئی بات کر لیا اگر آپ جاگ رہے ہیں، اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو. گجرا والا میرا جملہ سنیے گا. یہ سلیمان کا ولی تھا. یہ بسم اللہ، یہ سلیمان کا ولی تھا. اگلے سال بھی میں اگر آیا تو یہ جملہ آپ کو نہیں بھولے گا. یہ سلیمان کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو غوث اعظم تو محمد کا ولی ہے. بھائی بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. لاشا جی یہ جملہ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. یہ ولی تھا. اور گجرا والو یہ ولی تھا. اگر ولی اتنی طاقت رکھ دے، یہ ولی تھا تو جو ولی ہے. بھائی بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اچھا مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ پھر چپ کر گئے ہو. آیا تھا نا. اور میرے آگے سنے جی. جیسے ہی تخت سامنے آ گیا، یہ دیکھیے گا، جیسے ہی یہ سنیے گا، جیسے ہی تخت سامنے آ گیا، سلیمان علیہ السلام تخت کو دیکھ کے فرماتے ہیں قالا ھذا من فضل ربی. سلیمان فرماتے ہیں یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. بھائی اللہ کا سوال کرو اللہ دے. بول گئے ہو. سوال کرو اللہ دے، کیونکہ اللہ دا فضل، اللہ دا فضل، اللہ دا فضل، اللہ دا فضل. بس ہم فٹافٹ لبی یہ فضل ہے کی ہم فضل لبی تو پھر مجھے اجازت دے دیو. مولا تیرا فضل ہے کی. رکیے گا. یہ سورہ آل عمران، یہ 3 نمبر سورہ. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مصطفیٰ اعلان کریں، بتائیں ان الفضل بید اللہ. اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے مولا تیرا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد کے ہاتھوں پہ ہاتھ دینے والوں، دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے، اصل میں خدا کا ہے. بسم اللہ. لو جی مینوں نا ایک باری سبق پھر سنا دیو تے پھر میں اجازت لے لما. سوال کرو اللہ سے. سنا دیو سبق، کیونکہ اللہ کا فضل
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁੰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁੰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਮਖਦੂਮ ਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸੁन्नियों ही तो है नहीं ਜਿਹੜੇ कुरान पढ़ते हैं। भाई सवाल करो अल्लाह दे फजल का, क्योंकि अल्लाह का फजल माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है। मोहम्मद का हाथ अल्लाह का। लो जी तकरीर मुकम्मल हो गई। नहीं खलो जाओ जरा, एक मिनट जरा ठहर जो जे, जरा दोबारा सुनाया जे, सबक दोबारा सुनाया जे। कोई थोड़ी तिश्नगी जी लगती है पई। सवाल करो अल्लाह दे फजल दा, क्योंकि अल्लाह दा फजल ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्योंकि अल्लाह दा फजल, नो दिस इज आल्सो क्लियर। क्योंकि अल्लाह दा फजल, अगेन दिस इज क्लियर। अच्छा जी, क्योंकि अल्लाह दा फजल, हाँ मुकम्मल हो गया ये भी। अल्लाह का फजल अल्लाह के, इट इज आल्सो क्लियर। अच्छा जी, मोहम्मद का हाथ अल्लाह का, अच्छा मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ है, इसका मतलब है अल्लाह का फजल तो मोहम्मद के हाथ में है। ते फिर तकरीर ते अजे पूरी कोई नहीं हुई, फजल के सामने फिर कोई नहीं आया, क्योंकि अजे तक इत्थे तक पहुंचे कि मोहम्मद दा हाथ अल्लाह दा हाथ है। अल्लाह दा फजल अजीम है, अल्लाह दा फजल कबीर है, अल्लाह दा फजल मोमिना ते वे, अल्लाह दा फजल आलमीन ते वे, अल्लाह दा फजल अल्लाह दे हाथ च, अल्लाह दा हाथ मोहम्मद दा हाथ अल्लाह दा हाथ है। हुण तक इत्थे पहुंचे कि मोहम्मद के हाथ में अल्लाह का फजल है। इसदा मतलब हुण वेखना पैना मोहम्मद दे हाथ च की है, मोहम्मद दे हाथ च की है। हुन वेखना पैना मोहम्मद दे हाथ च की है। हुन मैं अगर मुख्तलिफ मकाम देखूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं एक मकाम देखता हूँ, अपना आखिरी हज जब रसूलुल्लाह ने कर लिया, मकाम गदीर पे खड़े होकर फरमाते हैं सहाबा अली किधर है? मौला अली करीब आए, मुस्तफा ने अपने हाथ में अली का हाथ पकड़ा और बुलंद करके फरमाया सुनो सहाबा, मन कुंतु मौला फअलीयुल मौला, जिदा मुहम्मद मौला ओदा अली मौला। ए मुहम्मद दे हाथ च अली दा हाथ, इस गल दी दलील है अली अल्लाह दा फजल है। बोलो जिसे समझ आ रही है, जनाब अली अल्लाह का फजल है। और मैं प्याना अली अल्लाह का फजल है। और अली पे तो फजल है पर अली खुद भी फजल है। और सुनो यार अली अल्लाह का फजल है। जड़ा मौलवी अली नू फजल नहीं ना मानदा, एक दिन उन्होंने मैं गड्डी ते बैठे वेख्या तो मैं क्या हजरत माशाल्लाह गड्डी नवी ली जे, फरमाते ने जी अल्लाह का फजल जे। मैं क्या माशाल्लाह ये गड्डी तो बड़ी सोहनी है। तो मैनू फरमाते ने शाह जी फिर तो ये लंगर होना चाहिए। तो मैं क्या जरूर होना चाहिए, गड्डी लईए तो हाँ गड्डी लईए तो लंगर खुआईदा जे। मैं क्या मौलाना ते लंगर खुआओ फिर? उन्हें कहा हजूर वेच आओ। मैं क्या जरूर, क्यों नहीं, तुहानू थोड़ा छड़ना मैं फ्रंट सीट ते बह गया ते जो उन्होंने घर पहुंचे ना तो उन्होंने कोठी के बाहर भी लिखा होवे हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरी कोठी भी अल्लाह दा फज़ल है। ला मेरा मसला उत्थे ही हल हो गया। मैं क्या वाह मौलाना, ये जेड़े अली दा वेड़ा अल्लाह दा फज़ल ही ना मनदे, उन्होंने अपने डेरे नू फज़ल मने। और मौलवी जे तेरा डेरा अल्लाह दा फज़ल हो सकता है ते अली दा सारा वेड़ा भी अल्लाह दा फज़ल ही है। अली अल्लाह दा फज़ल है भाई, अली अल्लाह दा। अजे भी बंदे चुप रहे, अली अल्लाह दा। अब बोलो यार अली अल्लाह दा। और सुनियो बेफिक्र होके बोलो यार अली अल्लाह दा। फिर बोलो यार अली अल्लाह दा। गज के बोलो अली अल्लाह दा। हाथ कटे बाहर अली अल्लाह दा। फिर बोलो अली अल्लाह दा। अल्लाह दे फजल जलवादार सन ना ते ओ आए ते आके अंदर बखन 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 या अली बखन बखन। आप चेहरा उठा के फरमाते ने अबू बकर की होया बखन बखन या अली बखन बखन। अबू बकर क्या हुआ? मुबारक मुबारक या अली मुबारक। आपने फरमाया होया कि ये या अली, मुस्तफा फरमा रहे हैं जन्नत में जाएगा वो जिसकी पर्ची पे फजल की मोहर हो। जन्नत में वो जाएगा जिसकी चिट पे अली की मोहर होगी।
جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا, ہن میں ذرا ویکھنا وا تسی کنے کو جاگدے ہو تے کنے کو ستے بیٹھے ہو. جنت وچ وہ جائے گا جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. حضرت مولا علی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابو بکر پاک تانوں بھی مبارک ہوئے. ٹھنڈا بولے بڑی تکلیف ہوئی ہے مینوں. ابو بکر پاک تانوں بھی مبارک ہوئے. آپ فرماندے نے ہن مینوں کادی مبارک ہے. آپ فرماندے نے ابو بکر پاک مینوں مصطفیٰ فرمایا سی علی مار اونوں لائی جدے دل وچ صدیق ہوے گا. بھائی جاگ دے بیٹھے ہو, جڑا جاگ دے بیٹھا سبحان اللہ کہے گا. آستانہ فقیر سجیا سی, بس بابا جی بیٹھے ہیں سب, بس دو چار جملے سنو تے اجازت دے دیو. بابے ہوری بیٹھے نے, فقیر بیٹھے نے, قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. آستانے دا بڑا گیٹ کھلے ہے, ایک منڈا اج کر کے لنگیا ہے, او دا دھیان اندر پہ گیا. تے جدو بابے دا دھیان پہ گیا نا تے بابے دی بھی نظر پہ گئی. دعا کریا کرو نظر پہ جائے. اچھا مینوں نظر تو ایک آیت یاد پہ آندی ہے, اچھا نہیں آئی, چلو اگے چلیے. مینوں نظر تو ایک آیت تھی یاد آئی تھی. یہ سورہ القاف کی آیت ہے, 18 نمبر سورہ ہے, اور یہ 28 نمبر آیت ہے, 28 نمبر آیت ہے. ہائے ہائے, اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. نہیں چاہیے ترجمہ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اے پتہ کہ گل پتہ کی نہ دی ہے, لو جی دھیان کرے جے ذرا, جی جاگ دے بیٹھے ہوتے. اے نا بندے ہوندے سن مسیح تے نماز پڑھن, تے حضور جماعت ہو جاندی سی نا جدوں, تے سارے ٹر جاندے سن, تے کچھ وہ سن جڑے بہ کے نا یار دی صورت ویندے رہندے سن. وہ نہیں سن جاندے. اے گل کنے لکھی ہے؟ کشف المحجوب دے اندر داتا علی حجویر نے لکھی ہے. اے گل کنے لکھی ہے؟ غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین وچ لکھی ہے. تسی نہ منو اسی مننے ہاں. میں پہ اندر تسی نہ منو, اسی کو ٹھیکہ چکے تو منان دا, نہ منو اسی تے مننے ہاں. اسی مننے ہاں تے پڑھنے ہاں پے, اور جڑے مندے ہو تے سبحان اللہ کہو. جڑا بندہ اندر میں نہیں ماندا, غنیۃ الطالبین غوث اعظم دی ہے ہی نہیں. اور واہی آتا ابن کثیر فرماندے نے غوث اعظم دی کتاب ہے. غنیۃ الطالبین دے بارے ابن کثیر فرماندے نے اے غوث اعظم دی اپنی کتاب ہے. اچھا تواڈے گرو ابن تیمیہ فرماندے نے غوث اعظم دی کتاب ہے. آ جاؤ میرے کو ڈیرے تے, آ جاؤ میں بہا دینا. چلو یہ بھی چال آ دینے, جڑے بندے کہتے ہیں بہاؤ, آ جاؤ بہا دئیے. آ جاؤ وہاں تے سر عام سر سینٹ کھولے ہیں, آ جاؤ بہانے ہیں. ابن تیمیہ نے آکھیا خبردار شک نہیں کرنا, غنیۃ الطالبین غوث اعظم دی کتاب ہے. اماد الدین ابن کثیر نے فرمایا شک نہیں کرنا, غوث اعظم دی کتاب ہے. ہن بولو میں پڑھا. غوث اعظم فرماندے نے بندے نماز پڑھدے سن, کچھ ٹر جاندے سن, کچھ بہ رہندے سن, ویندے رہندے سن حضور دے چہرے نوں. اچھا اے حضور دا چہرہ ویندے جاندے سن. اللہ فرماندا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ نَفْسَكَ کا ضمیر واحد آ گئی نا, کا. اللہ فرماندا ہے میرا محمد یہ تیرا چہرہ ویندے رہندے نا, تو اپنا آپ انہاں دے نال لا لے. ہائے ہائے ہائے, سمجھو ولی کسے کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سونا یہ سارے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, یہ نماز پڑھنے کے بعد جاتے نہیں ہیں, یہ میرے ہیں نا, تو اپنا چہرہ ان کے ساتھ لا. الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, یہ سارا دن بھی مجھے یاد کرتے ہیں, ساری رات بھی مجھے یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ, یہ اہل اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے, یہ میرے چہرے کے دیوانے ہیں. لا تعت عینک عنہم, میرا محمد آپ اپنی نظریں ان پہ لگا لے, آپ اپنی نظریں ان پہ لگا لے, آپ اپنی نظریں ان پہ لگا لے, آپ اپنی نظریں ان پہ لگا لے. اے گجرا والا والو اے دومی ہاتھ میرے قرآن تے جے, اے دا مطلب ہے ولی ہوندا ہی ہوے جڑا کم از کم محمد دی نظر وچ ہوے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کی نظر میں ہو. اوے ولی اسی داتا صاحب ایویں نہیں منیا, محمد دی نظر وچ نے, غوث اعظم محمد دی نظر وچ نے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. اچھا کھلو جی اجے ایک اور لطف لے آجے, اور رکیا جی ذرا رکیا جی, مزہ لے آجے ایک اور گل دا. غوث اعظم نے لکھیا ہے
کہ اے آیت صرف اصحاب کاف دی شان وچ ہے. مقام صفا تے جڑے بہ جاندے سن آگے جی یاد آگے نے نا. اور جنہ مدینہ ویکھیا بولو, جنہ نہیں ویکھیا وہ بھی بولو. انہاں واسطے دعائے جا کے مقام صفا ویکھ ہی لین جتھے صوفی بیٹھتے سن. اور جنہ مدینے جانا سبحان اللہ تے کہو نا. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. نہیں تسی تھک گئے ہو, نہیں تسی تھک گئے, تھوڑا احساس کیتا ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں ہے. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرا پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھٹواں ستواں سدرا. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے, یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. نائج نہ کرو, نمار دیا پہ نہیں سمجھ آئیے کاج کے خبر. سبحان اللہ, سنیا گیا ہوں, سنیا گیا رہتے ہیں. غوث اعظم فرمانے نے اے آیت بالغداتی والعشی, سارا دن جڑا انہوں یاد کر دینے, ساری رات انہوں یاد کر دینے. اے آیت اصحاب صفا واسطے آئی ہے. اہل حدیث کا گرو گنٹھال ابن تیمیہ فرماتے ہیں خبردار, اے آیت ہر اس بندے واسطے آئی ہے جڑا فجر دی نماز تے مغرب دی نماز دھیان نال پڑھے. ہائے 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 ہائے, اور تساں غور ہی نہیں کیتا جڑی گل میں پہ کرنا. اہل حدیث کا گرو کہتا ہے ابن تیمیہ, یہ والی آیت ہر اس بندے کے لیے ہے, صرف صحابہ کہف واسطے نہیں, ہر اس بندے واسطے میں جڑا فجر دی نماز تے مغرب دی نماز دھیان نال پڑھے. اور سارے اس آیت چاہتے ہیں مولانا تسی پھر آیت دھیان نال نہیں پڑھی. اللہ فرمانے لا تعدوئنک عنہم, میرا محمد انہاں اپنی نظراں وچ رکھی, انہاں اپنی نظراں وچ رکھی. اسی سمجھنے تھا صرف ولی محمد دی نظراں وچ نے, اے وابی تے مندر نمازی بھی محمد دی نظراں وچ نے. یہ مطلب ہے جڑا اتنے گجرا نے نماز پڑھے وہ بھی انہوں دی نظریں چ, جڑا قصور نماز پڑھے وہ بھی انہوں دی نظریں چ, جڑا پنڈی نماز پڑھے وہ بھی انہوں دی نظریں چ. جنہوں نے محمد دی نظریں چاہنا نمازی ہو جاؤ. مولا وعدہ کرنے اسی نمازی ہو گئے. مولا تے مسئلے ہی پہلی باری سنے ہیں. اچھا نماز پڑھ کے بندہ محمد دی نظریں چاہتا ہے, لے مولا وعدہ ہو گیا ہی. میں ان جگہ نہیں سے چھڑ دا, پر ہوں بالکل نہیں چھڑنی, کیونکہ میں ہی وعدہ کری جا رہے ہیں. ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 نہ ہونتے نہیں میں گن سکنا, دو بھی انجات کریا جے. لے مولا اسی وعدہ کرنے اسی نمازی ہو گئے. آکھو انشاءاللہ مولا اسی نمازی ہو گئے. مولا مسئلہ سن دیا محمد یہ نظرہ چونا نمازی ہو گئے. ہاتھوں تھلے کر لو تے آویچ قرآن بھی پہ ہے جی. یہ تے سو پہ گئی جی. تو کوئی نہیں ہو جاؤ کی ہو گیا جی, دل کر دے یار دیا نظریں چاہ جائیے. چلو جی بس جی گفتگو ختم ہوئی ہے. اور منڈا بھی بابا بیٹھا ہے, بڑا سونا پہ لگتا بابا. اس منڈے نے ٹک ٹکی لا کے بابے نے ویکھنا شروع کرتا. بس میں ہونے بھی 2 3 جملے چ بابا ٹائم لنگ گیا, یہ پیو کروں آیا, انہیں ویکھیا منڈا دربار دے بوہ کی کھلوتا ہے. اوے ماں تو انہیں ویکھ کے کہ جی ابا جی ماں 2 3 کیڑے کام کر لیا, تو کتھے؟ ابا جی او بابا اوے پترا جی میں ساڈے گرو نے نا, یہ مسلمانہ دے گرو نے. ابا ساڈے بھی ہے نے, ایک ڈے سونے نے. ہائے ہائے اوے کوئی مثل نہ جانی دی. ہاں جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا جی. سبحان اللہ کہہ رہا جاتی کوئی مثل نہ جانی دی, تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی, ایتھے جان بولن دی.
دی ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے گورے نے ہاں تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی کہانیاں گل موتیاں دی کہانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانی جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے میرے سامنے اس طرح لکھوات کر کے کہو سبحان اللہ اس کیا بابا اس کیا بیٹا ہے مسلمانہ دے گرو نے تے بابا نام کی ہے پتر لال حسین لال اس کے چل بھائی چنگ گھر چلیے اس کے ابا جی تسی چلو تے میں ہونا چل کھڑا ہو جا گھر چلیے چلو اس نے تھپڑ مارا بچے کو اٹھایا گھر جا کے بٹھا کے کہا خبردار اس دربار نہیں بڑھنا اس کے ابا جی روز نہیں پر کدی کدی اس کے کھڑا ہو جا اندر کمرے سے بند کر کے باہر لاک کر کے کھانا بند کپڑا بند خرچہ پانی بند خبردار باہر اندر آنا جانا ختم اس کے کوئی گل نہیں ابا جی لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال لال جی تقریر ختم ہو گئی جی لال لال ارے ہم ہیں گدا رسول کے اہل رسول کے ہاں ہم ہیں گدا رسول کے اہل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے جڑے سجدہ دے نوکر بیٹھے ہو سبحان اللہ دے کہو نا ارے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول 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 جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے جی تقریر ختم ہو جی لال حسین 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 لال 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 مولا جو حضور کے نواسے کا نام لے اسے مدینہ دکھا لال مولا اسے مکہ بھی دکھا لال مولا زیارتیں کرا کر بلا کی لال قدم آرات لال علی کے نیڑے چاہے بیٹھے ہو لال 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 ایک دن آواز آئی لال حسین دوسرے دن آواز آئی لال حسین تیجے دن آواز کوئی نہیں آئی اندر گیا دروازہ کھولیا مادو زمین تے پہ ہے نبض تے ہاتھ لایا بند ساری برادری کٹھی کی تھی مادو مر گیا چکیا ساڑن واسطے کھڑیا بابے دی دھیان پہ گیا بھائی لگنا دربار کو سی نا بابے دا دھیان پہ گیا دعا کریا کرو بابے دا دھیان پہ جائے میں پھر پیار کرنا دعا کریا کرو دھیان پہ جائے جب بس جی گفتگو ختم ہو گئی جدو سمجھ لگنے لگے نا بابے دا دھیان پہ گیا آپ اپنے مریدوں بلا کے فرمانے اڑاؤ جی دور آؤ کیوں ساڑن لگے جی ایک مرید باہر جا کے اندر جی کون ہے ایدہ پیو گیو کے اندر پرا ہو جا او یہ انہیں بھی اندر آکے انجیدہ شڑیا حضور او یہ آپ فرمانے نے ساڑھا مادو ہائے 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 ساڑھا ہوئے تے ساڑھ جائے کتے لکھے ہیں آپ فرمانے کھڑے ہو جو میرے مریدوں دو چار مرید اٹھے نے باہر جا کے آپ فرمانے اور کھلو جو ہے یہ کھلو گئے کی کرنے لگے ہو ساڑھن لگے ہیں مر گیا ہے اے آہو تے مرے دے شڑو انہیں مشورہ کیتا اپنے پہنا پر ہونا انہیں کہ جی گالے وے کہ ویہ لے جے تینوں اعتراض نہیں انہیں کہ منو کوئی اعتراض نہیں بابے دیش کے چمرے ہے اسا ساڑ شڑنا ہے انہیں دب شڑنا ہے دے شڑو انہیں کہ جی رکھ لو آپ فرمانے انج نہیں اندر لے آؤ ان جدو اندر مادوں لے آیا گیا سامنے لاش پئی ہے آپ تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ایک مرید قدمت ہاتھ لا کے اندر حضور دے کی ویندے ہو اے آپ فرمانے جھلے ہو ساڑھے اور بڑا ویندہ سی بس ہم گفتگو ختم ہو گئی ہے ویکھی جا رہے ہیں چنگی طرح ویکھ کے لال حسین چہرہ اٹھا کے فرماندے نے ہاں یہ دا پیو کیڑا ہے قریب آ کے اندر جی میں ہاں اے آپ فرماندے نے گل سن اے میں رکھ لاں انہیں کہا جی تو ہم دیتے شڑے رکھ لو آپ فرماندے نے نہ کر جے مشورہ کرنا ہی تے جا کر لے اے میں رکھ لاں اے دوجی باری اندر جی کھڑ کے ہی دیتا ہے جی رکھ لو آپ فرماندے نے نہ کر کسی نے پوچھنا پچھانا ہی تے جا پوچھیا میں آخری والی پوچھ رہا ہوں کیا اے میں رکھ لاں انہیں کہا جی رکھ لو ادھر اندر رکھ لو لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اے مادو جے لال حسین دے تے اٹھ پہ مادو اٹھ کے لال حسین نے قدمے نو پھڑ
کے اندر جدو اللہ ملدا انہاں فقیراں چوں ملدا جدو اللہ اوے رب رب کر دے ٹکڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے پر رب دا کھوج قرآن لبیا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے بھلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا غوث تو تن منوارے وَاسْأَلُ اللَّهَ من فضلہ سبحان اللہ اللہ سے مانگو کس سے مانگنا ہے اولاد کون دیتا ہے رزق کون دیتا ہے جوانی کون دیتا ہے خبردار اللہ سے مانگو لیکن ایمان رکھو اللہ جب بھی دے گا کسی کے ہاتھ سے دے گا بس وہ جو کسی کا ہاتھ ہے ان میں بھی ان کے ہاتھ میں بھی کسی کا ہاتھ ہے اللہ اس درس پہ عمل کی توفیق دے جشن غوث الورا کو اللہ قبول فرمائے حضرت قبلہ شاہ جی حضور کی عمر دراز ہو جو آج وعدہ کیا ہم نے نماز کا اس پہ ہمیں اللہ قائم رکھے پھر آئے تو انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے رہے ہیں کیا پچھلے سال کے درس میں پہ آپ نے عمل کیا ہے ڈیٹیل سے آپ سے باتیں کریں گے اٹھیے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا جی حضور جزاک اللہ بسم اللہ سلامت رہیں جی وما علیہ الا البلاغ المبین